الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين. الثالث أن تكون مفسرة بمنزلة أي. تیسرا ان کا کام مفسرہ واقع ہوتا ای کی منزلت. ای جو تفسیر کرتا ہے اس کی طرح ہوا کرتا، یعنی تفسیریہ، ای تفسیریہ کی طرح. الثالث ان تکون مفسرة بمنزلة ای. تیسرا ان وہ ہے کہ جو تفسیر کرنے والا ہوگا بمنزلہ ای، ای کی منزلت میں وہ ان آئے گا. نہ ہو فاوحینا الیہم ان اصنع الفلک. حضرت نوح علیہ السلام کو پروردگار عالم نے وحی کی. کیا وحی کی؟ وحی تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. سمجھ، وحی تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. وحی میں ایک چیز کیا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کو پروردگار عالم نے وحی کی، اور وحی میں ایک چیز جو ہے وہ یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کہا کہ کشتی بناؤ تاکہ یہ جو گناہگار لوگ ہیں وہ کشتی میں سوار نہ ہوں، ان کو غرق کر دیا جائے. مثلا فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، ہم نے حضرت نوح کی طرف وحی کی. ان کیا وحی کی؟ اس کی تفسیر جو ہے ان کے ذریعے سے. ان اصنع الفلک، کہ تم کشتی بناؤ. تو ان جو ہے اسی وحی کی تشریح ہے، ان تفسیریہ ہے. وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ. نودو مجہول ہے، یعنی ہم لوگوں کو ندا دی گئی. ہم لوگوں کو نودو غائب کا صیغہ ہے. نودو یعنی ان نیک لوگوں کو ندا دی گئی. لیکن ابھی آپ فصاحت و بلاغت میں پڑھیں گے کہ جو چیز مستقبل میں محقق الوقوع اور یقینی الوقوع ہو، اس مستقبل کو ماضی سے تعبیر کیا. اس کا مطلب تو یوں نکلے گا کہ ہمیں روز قیامت ندا دی جائے گی، یعنی ان مومنین کو ندا دی جائے گی کہ تمہاری جنت تیار ہے، آپ بسم اللہ تشریف لے چلے گئے. یہ ندا دی جائے گی، ہاں آپ کی جنت تیار ہے، بسم اللہ تشریف لے چلے گئے. نودو یعنی ان مومنین کو ندا دی جائے گی. حالانکہ ماضی کا صیغہ ہے، لیکن آپ فصاحت و بلاغت میں پڑھیں گے کہ محقق یعنی چونکہ قیامت یقینی ہے، اس یقینی ہونے کی وجہ سے مستقبل کے معنی کو ماضی سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، کیونکہ ماضی محقق الوقوع ہوا کرتا ہے. نودو ان مومنین کو ندا دی جائے گی ان تلکم الجنہ، یہ ہے تمہاری جنت تیار، بسم اللہ تشریف لے چلیے. تو ان جو کیا ہے؟ ندا کی تفسیر ہے کہ ندا کیا دی گئی. اس کی تفسیر ہے کہ تمہاری جنت تیار ہے، بسم اللہ تشریف لے چلیے. تو ان تفسیر کے لیے آ گیا. وَتَحْتَمِلُ الْمَصْدَرِيَّةَ مَنْ يُقَدَّرَ قَبْلَهَا حرف الجر وتكون في الأول أن الثنائية لدخولها على الأمر. کسی نے کہا کہ یہ ان مصدریہ کا بھی احتمال ہے ان مفسرہ کے علاوہ. کیوں؟ اس لیے کہ ہم ان کو مصدریہ ناصبہ لیں گے، اور اس معنی میں کہ ایک حرف جر کو تقدیر میں قرار دیا جائے گا کہ ان سے پہلے ایک حرف جر تقدیر میں ہے جو تعویل مصدر کر کے مجرور نودو قرار پائے گا.
اور ان ناصب مصدری یا تعویل مصدر کرتا ہے، اور وہ داخل ہو جائے گا تو یوں کہا جائے گا نودو بے ان تلکل جنتو یا اوحینا الیہم بے ان اصنع الفلکا، باو کے ذریعے سے اس کو ان مصدریہ تعویل مصدر کر کے مصدر بنائے گا اور باہر فجر اس پر داخل ہے۔ اب دیکھیں فاوحینا الیہم، اس کو ہم معنی کرتے ہیں فاوحینا الیہم، ہم نے حضرت نوح کی طرف وحی کی، بے ان اصنع الفلکا، بین کہ تم کشتی کو بناؤ، تو ان اصنع فعل امر پر داخل ہو کر تعویل مصدر کرے گا، کیونکہ ان کے نزدیک فعل امر پر بھی ان ناصبہ داخل ہو سکتا ہے، جس طرح ماضی پر داخل ہو سکتا ہے، مضارع پر داخل ہو سکتا ہے، اس طرح امر پر بھی داخل ہو سکتا ہے، اور تعویل مصدر کر کے مجرور با واقع ہوا اور متعلق اوحینا ہو جائے گا۔ وہ یوں کہہ رہے ہیں احتمال ہے کہ مصدریہ ہو ان مصدریہ، فتحتمل المصدریہ بان یقدر قبلها، یعنی تقدیر میں لیا جائے گا ان سے پہلے کیا، حرف الجر با، مثلا بے، فتکون فی الاول، پہلی مثال کے اندر جو ہے دیکھیں کہ ان الثنائیۃ، یعنی ان ثنائیہ کا مطلب ان جو ثلاثیہ کہتے تشدید والا ان، ثنائیہ کہتے بغیر تشدید کے ان، ثنائیہ یعنی دو حرف جو ان کے ہیں وہ ثنائیہ لدخولها علی الامر، کیونکہ ان ناصب مصدریہ امر پر بھی داخل ہو سکتا ہے، تو ان اصنع پر داخل ہو گیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ ان ناصب مصدریہ ہے، یہ ایک اعتبار۔ اور پھر ثانیہ، اور دوسری مثال جو ہے نودو ان تلکل جنتوں والی مثال، یہ والی مثال اس میں المخففۃ من المثقلہ، مخففہ از مثقلہ ہے، تو کہتے ہیں مخففہ از مثقلہ کیسے، کہتے اس لیے کہ یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوا، اور ان مخففہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوا کرتا ہے، اس لیے ان مخففہ ہے۔ وَنُودُوا بِأَن تِلْکُمُ الْجَنَّةُ، یہ تمہاری جنت ہے، تو با وہ ان مخففہ پر داخل ہو، متعلق مصدر ہو کو مجرور با ہو جائے گا، متعلق نودو ہو جائے گا، تو ان مخففہ ہو گیا دوسری مثال میں، کیونکہ یہ جملہ اسمیہ پر داخل، تلکم یہ اسم، الجنت خبر ہے۔ آغایون کوفیین کہتے ہیں کہ ان تفسیریہ نام کی چیز ہی اللہ نے پیدا ہی نہیں کی ہے، آپ لوگ کہاں سے لے کر آ گئے؟ ہاں بالکل انکار کر، سر جڑ سے یہ منع کر، کہتے یہ ہے ہی نہیں ہے۔ وعن الکوفیین، کوفیین کہتے ہیں انکار ان تفسیریت البتہ، کہتے ہیں انہوں نے انکار کر دیا ان تفسیریہ کا، البتہ نہیں یقیناً، کہ ان تفسیریہ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے اصلا، یہ کہاں سے آپ لوگ لے کر آ گئے؟ وَهُوَ عِنْدِي مُتَّجِهٌ، ابن الشام کہتے ہیں کہ یہ میرے نزدیک بہت وجیح اور خوبصورت بات ہے، اچھی بات ہے، لیکن اب پھر تھوڑی سی اور وضاحت کریں، لأنه إذا قيل كتبت إليه بأن قم لم يكن قم نفس كتبت، یہ بڑی دقت والی بات ہے، ذرا خارج میں سنیے پہلے۔ ان تفسیر کے لیے آئی کی طرح مانے تو مفسر اور مفسر دونوں برابری رکھنا چاہیے، دونوں برابری ہونا چاہیے، جبکہ یہ برابری ہے ہی نہیں، بس پتہ چلتا ہے کہ ان تفسیر کے لیے نہیں ہے۔ کیوں برابری نہیں؟ یہ اب ملاحظہ کریں، یہ جو لکھا ہے کتب
تو الیہ بے ان قم، ان قم، تو قم میں اور کتب تو میں برابری ہونا چاہیے، جبکہ دونوں برابری نہیں ہے۔ کتب تو عین قم نہیں ہے، کتب تو مفہوم قم ہے، وہ اصل مضمون قم ہے۔ یعنی خود کتب تو جو ہے، کتب تو وہ لکھا کیا تھا کہ قیام کرو، وہ تو قیام کرنا مفہوم و مفاد کتب تو ہے، وہ مضمون قوم، مضمون کتب تو ہے، نہ کہ خود عین کتب تو۔ اگر تفسیر ہوتا تو عین کتب تو ہونا چاہیے، اس پتہ چلتا ہے کہ یہ تفسیر و مفسر نہیں ہے، کیونکہ دو الگ الگ عینیت نہیں رکھتے۔ دیکھیں عبارت، لأنہ تحقیقاً کہ اذا قیل کتبت الیہ بأن قم، یہ آسیبوئی والی مثال آ گیا، میں نے اس کی طرف لکھا کہ تم قیام کرو، تو قیام مفہوم و مفاد کتب تو ہے، عین کتب تو نہیں ہے۔ لم یکن قم نفس کتب تو، قم نفس کتب تو نہیں، مضمون کتب تو ہے، اس لیے دونوں میں فرق ہے، اس لیے تفسیر واقع نہیں ہوتی، جبکہ تفسیر مفسر دونوں ایک جیسا ہونا چاہیے، یا ایک جیسا نہیں ہے۔ کما کان الذهب نفس الاسجد، جس طرح انسان و بشر بالکل برابر برابر ہیں، جس طرح سونا جس کو ذہب کہتے ہیں عربی میں، ذہب اور اسجد دونوں کا بالکل برابر کا معنی ہے انسان و بشر کی طرح، اس طرح ہوتا تو یا تفسیر کہلاتی کہ انسان کی تفسیر بشریت کے ذریعے سے کرے تو یہ بالکل برابر برابر کا ہے، یا انسان کی تفسیر حیوان ناطق کے ذریعے سے جو بالکل برابر برابر کا، یا تو بالکل برابر کا نہیں ہے، اگر کچھ اور چیز آ رہی ہے تو مضمون ہے کہ جو اس کتابت میں کیا لکھا ہوا تھا وہ ہے۔ ان جو ہے اس کی توجیہ کریں گے، آئے گا کہ یا تو ان ناصبہ بنائیں گے یا ان مخففہ بنائیں گے۔ کما کان الذهب نفس الاسجد، اسجد ہے نا وہی سونا، ذهب کا مطلب ہی سونا ہے، اسجد کا مطلب ہی سونا ہے، دونوں عینیت رکھتے ہیں، وہاں پر سونے کی تفسیر اسجد سے آ سکتی ہے، لیکن قم کے ذریعے سے کتبتوں کی تفسیر نہیں آ سکتی ہے۔ فی قول کا آپ کا یہ قول، ھذا اسجد ای ذہب، یہ سونا ہے یعنی ذہب ہے، کیونکہ اسجد کا مطلب بھی سونا ہے، ذہبون کا مطلب بھی سونا ہے، دونوں بالکل برابر، انسان و بشر کی طرح بالکل، ہاں اس طرح ہے۔ وَلِهَذَا لَوْ جِئْتَ بِأَيْ مَكَانَ أَنْ فِي الْمِثَالِ لَمْ تَجِدْهُ مَقْبُولًا فِي الطَّبْعِ، اسی لیے آپ اسجد کے بعد ای لے کر آئے، ای کی جگہ پر ان لے کر آتے تو مقبول نہیں تھا تب عرب کے نزدیک، وہ طبیعت میں ٹھیک نہیں بیٹھتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ان تفسیر صحیح نہیں کرتا، ای صحیح تفسیر کرتا ہے کہ بے عینیت کو لے کر آتا، ولہذا اور چونکہ ان میں عینیت والی تفسیر نہیں ہوتی، لو جئت بأی، اگر آپ ای کو لے کر آ جائیں، مکان ان کی جگہ پر، اس مثال میں جو گزر چکی ہے جہاں پر کتبت الیہ ای، ان کی جگہ پر ای قوم، تو یہ صحیح نہیں بیٹھتا ہے، کیونکہ قم مضمون کتابت ہے، خود کتابت نہیں ہے۔ مکان ای، ان کو لے کر آ جائیں، فی المثال، اس مثال یعنی کتبت الیہ بأن قم والی مثال میں، لم تجدہ مقبولا فی الطبع، تو آپ اس مثال کو مقبول طبیعت عرب اس کے ساتھ نہیں پائیں گے۔ کتبت الیہ ای قم، یہ جو ہے وہ صحیح نہیں بیٹھتا، کیونکہ جو ہے قم الگ چیز ہے، کتب تو الگ چیز ہے۔
وَلَهَا عِنْدَ مُثْبِتِهَا شُرُوطٌ، لیکن جو لوگ ان تفسیریہ کو مانتے ہیں ان کے نزدیک ان تفسیریہ کی چند شرائط کہ ان تفسیریہ چند شرائط کے تحت آیا کرتا ہے. وَلَهَا، اس ان تفسیریہ کے لیے، عند مثبتها، ان لوگوں کے نزدیک جو ان تفسیریہ کو ثابت کرتے ہیں، شروطن، چند شرطیں ہیں. احدها، ان شروط میں سے ایک کیا ہے کہ ان تسبق بجملۃ فلذا غلط من جعل منها. کہتے ہیں پہلی شرط یہ کہ ان مفسرہ سے پہلے ایک جملہ ہونا چاہیے. تسبق نے بعد میں آنا ہے، جملتن ایک جملے کے بعد. ان تسبق کا مطلب کہ ان مفسرہ ایک جملے کے بعد آئے. تسبق نے بعد میں، سابق کا مطلب پہلے، مسبوق کا مطلب بعد میں. مجہول آ جائے تو اس کو مطلب کہ بعد میں، یعنی ان کو جملے کے بعد لایا جائے. ان تفسیریہ جملے کے بعد آئے گا، ایک شرط. وَلِذَا غُلِّتَ مَنْ جَعَلَ مِنْهَا، اسی لیے کہ جملے کے بعد آنا ضروری ہے، غلطی کی نسبت دی گئی. باب تفعیل کو بھی نسبت دینے کے معنی میں بھی آتا. فَسَّقْتُ، یعنی میں نے اس کی طرف فسق کی نسبت دی. غُلِّتَ یعنی اس کی طرف غلطی کی نسبت دی گئی. وَلِذَالِكَ، اور چونکہ جملے کے بعد ان مفسرہ آتا ہے، غلط غلط قرار دیا، غلط نسبت دی گئی، یعنی غلطی کی نسبت دی گئی. من جعل منہا، جن لوگوں نے اس ان کو اسی ان مفسرہ سے قرار دیا. اس مثال کو اسی ان مفسرہ سے قرار دیا، یہ والی مثال. وآخر دعواہم ان الحمدللہ، ان کا آخری دعویٰ تھا الحمدللہ. تو یہ ان تفسیریہ قرار دینا غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ کیونکہ آخر دعوانا مضاف مضاف الیہ مل کر مفرد بنتا ہے، جملے کے بعد تو ان نہیں آیا ہے، جبکہ شرط تھی کہ جملے کے بعد ان آنا چاہیے. یہ تو مفرد کے بعد واقع ہوا ہے، اس لیے ان مفسرہ تو نہیں ہو سکتا ہے. وآخر دعواہم، ان کا آخری دعویٰ یہ تھا کہ ان الحمدللہ، کہ اللہ کی حمد و شکر ہے. تو یہ ہو گیا. تو پہلی شرط کیا ہے کہ جملے کے بعد ان مفسرہ واقع ہوگا. دوسری شرط کیا ہے؟ ان تتأخر عنہا جملۃ، کہ ان مفسرہ وہ ہے کہ جس کے بعد بھی ایک جملہ ہوگا. پہلے بھی جملہ ہوگا، بعد میں بھی جملہ ہوگا. متأخر ہوگا ایک جملہ ان مفسرہ کے بعد. فلا یجوز ذکرت اسجدا ان ذهبا، میں نے یاد رکھا سونے کو، یعنی ذہب کو. تو ذہبن اسجدن کی تفسیر آیا ہے تو غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مفرد واقع ہوا. ذکر تو مسجدن، ان سے پہلے تو جملہ ہے لیکن ان کے بعد جملہ نہیں ہے، مفرد ہے، ذہبن ہے خالی، اس لیے غلط جملہ ہو جائے گا. بل یجب الاتیان بأی، بلکہ اس کو اگر مفرد لانا ہے تو ای کے ذریعے سے تفسیر کرے، ان کے ذریعے سے نہ کرے. او ترک حرف تفسیر، یہ حرف تفسیر کو اصلا چھوڑ دے، کوئی تفسیر نہ لائے تو بھی ٹھیک ہو جائے گا. لیکن ان کو لانا غلط ہے، کیونکہ ان سے پہلے بھی جملہ ہونا چاہیے، ان کے بعد بھی جملہ ہونا. تو غلط ہی جہاں ہو جائے وہاں پر یا تو ای کو لے کر آ جائے، یا جو ہے اس ای کو چھوڑ ہی دے. اصل میں بل یجب الاتیان بأی، یا تو تفسیر کرنا ہے ایسی غلط جگہوں پر، ان والی جو غلط جگہ ہیں وہاں پر ان کے ذریعے سے تفسیر کی جائے، ای کے ذریعے سے تفسیر کی جائے. ان والی تفسیر تو غلط ہے. او ترک کو حرف تفسیر ہے، یا اصلا حرف تفسیر کو چھوڑ دیا جائے، کوئی حرف تفسیر لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ولا فرق بین الجملۃ الفعلیۃ کما مثلنا والاسمیۃ کما کتبت الیہ ان ما انت ھذا. فرق نہیں ہے کہ ان سے پہلے اور بعد میں جملہ ہونا چاہیے، تو چاہے جملے فعلیہ ان کے بعد آئے یا جملے اسمیہ ان کے بعد آ جائے، فرق نہیں پڑتا، کوئی بھی جملہ آ سکتا ہے.
کہتے ہیں ولا فرق بین الجملۃ الفعلیۃ، جملے میں فرق نہیں ہے کہ جملہ فعلیہ ان کے بعد آ جائے، جیسے کہ مثال پیش کی ہم نے اس کے اندر جملہ فعلیہ تھا، ان کی مثالوں کے اندر جو ہم نے پیش کیا کہ جملہ فعلیہ آیا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے اوحینا الیہم ان اصنع الفلک مثلا، تو ان کے بعد اصنع الفلک جملہ فعلیہ ہے، جملہ فعلیہ بھی آ سکتا ہے، کما مثلا جیسے حضرت نوح والی مثال، والاسمیہ تو، اور جملہ اسمیہ بھی آ سکتا ہے ان کے بعد، نہ ہو کتبت الیہ بان ان ما انت وہذا، اس کی طرف میں نے لکھا کہ تمہارا اس سے کیا کام ہے، تم کیوں اس کے منہ لگ رہے ہو، تم منہ لگنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ایک دن شہزادی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا ایک کوچے سے گزر رہی تھی کہ ایک لعین ان شہزادی کو برا بھلا کہتا ہو جا رہا تھا، تو شہزادی نے کہا کہ شاید وہ جو ہے دوسروں کے پر جو ہے منہ لگنے کی بات جو آئی کہ منہ لگنے کی ضرورت کیا ہے اس ملعون کے نے، تو شہزادی نے کہا شاید وہ کسی اور کو کہہ رہے ہیں، یعنی یہ جو بھی مومن گزرے گا اور کوئی خواہ میں جو ہے وہ برا بھلا کہہ رہا ہے تو آپ خاموشی سے گزر جاؤ، کہ انشاءاللہ وہ مجھے نہیں کہہ رہا، کسی اور کو کہہ رہا، حالانکہ کہہ ہم ہی کو رہا ہے نا۔ تو یہ ایک مومن کی شان ہوتی ہے نا۔ تو شہزادی بھی اسی طرح گزر گئی، ملعون کہتا رہے۔ تو یہ اسی مطلب کو بتا رہے، کتبت الیہ، میں نے اس کی طرف لکھا، کیا لکھا کہ ان ما انت وہذا، آپ کا اس سے کیا کام ہے، کیوں اس کے الجھ رہے، کیوں منہ لگ رہے ہیں، منہ لگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاں، تو یہ ان جو ہے اس کے بعد جملے اسمیہ ما انت وہذا، آپ کا کیا کام ہے اس سے، اس لیے جو ہے یہ جملہ اسمیہ واقع ہوا ہے۔ ہاں، جملہ پہلے بھی جملہ بعد میں بھی، کتب تو بھی جملہ ہے، ما انت بھی جملہ ہے، دونوں جملے ہیں۔ الثالث، تیسری شرط ان مفسرہ کی یہ ہے کہ ان یکون فی الجملۃ السابقۃ معنی القول، کہ ان سے پہلے والا جملہ اس کے اندر قول کا معنی بھرا ہوگا، نودو ندا دینا وہ بھی قول کا معنی ہے، تو ندا کا معنی بھرا ہو تو یہ بھی شرط ہے کہ مادہ قول آنا ضروری نہیں ہے، وہ معنی قول ہو تو بھی کفایت، حتی کتب تو بھی معنی قول ہے، لکھنا، یہ بھی اصل میں بات کہنا ہے کا، وہ بھی جو معنی قول میں آ جاتا ہے۔ اس میں دقت فرمائیے گا، ذرا سا مشکل ہے، ہاں دقت آپ کی مسلسل رہے، کہ یکون فی الجملۃ السابقۃ معنی القول، کہ جملہ جو ان سے پہلے ہوگا اس کے اندر معنی قول ہونا شرط ہے، کما مرہ، جیسے نودو والی مثال میں گزر گیا، یا کتبتو والی مثال میں گزر، کتبتو بھی ایک بات کہنی ہے، لکھنی ہے نا، بات کہنی ہے نا، وہ بھی وہ قول کے معنی میں ہے۔ ومنہ، اسی معنی قول کی مثال سے یہ انطلق الملأ منہم ان امشوا، کہتے ہیں کہ یہاں پر انطلاق یعنی نکلنا،
امشو یعنی چلنا، یہ دونوں معنی. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ اپنے علاقے کے جو مشہور اور نفوذی لوگ ہیں ان کے ساتھ ساتھ چلو. چلو کا مطلب پیدل چلنا نہیں ہے یہاں پر، یعنی جو وہ کہہ رہے اسی کے مطابق بات مانو، یعنی خامخواہ ٹکراؤ نہیں لو. یعنی ہاں تو یہ انطلقو و امشو چلنے کے معنی میں، لیکن بولنے کے معنی میں ہے. وہ جو بول رہے اس کے مطابق کرو، یعنی ہے کہ نہیں. ہاں تو یہ اس معنی میں ہے. دیکھیں انطلق الملأ منہم، ملا یعنی جو پر لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، جو معاشرے کے نفوذی لوگ ہیں، وہ لوگ اپنی جگہ سے نکلے. انمشو یعنی تم بھی ان کے ساتھ چلو. کس کا؟ ہاں امشو یعنی تم. آنے مصدریہ نہیں ہے نا، آنے تفسیری ہے. یہ نہ تعویل مصدر نہیں کرے. کہاں پر بولے؟ وہ ایک الگ تھا، آنے مصدریہ تھا وہ تو. یہ نہیں کرے، یہ تفسیری ہے. تفسیریہ تھوڑی تعویل مصدر کرے. تو انطلق الملأ منہم ان امشو یعنی تم لوگ چلو بڑے لوگوں کے ساتھ جو تم معاشرے میں سے ہے، ان لوگوں کے ساتھ چلو. اے امشو یعنی ان امشو یعنی تم ان کے ساتھ چلو. تو اذ لیس المراد بالانطلاق المشی، یہاں پر انطلاق سے مطلب پیدل چلنا نہیں ہے. یعنی وہ بول رہے ہیں، وہ جو بول رہے ہیں وہی انطلاق ہے ان کا. تو معنی انطلاق یہاں پر بولنے کے معنی میں اصل میں. ہاں بل انطلاق السنتہم یعنی ان کی زبان جو چل رہی ہے وہ چلنا مراد ہے یہاں پر. ہاں بل انطلاق السنتہم بلکہ ان کی زبان کا چلنا، یہی قول کے معنی میں آ گیا. بہذا الکلام اس کلام کی ذریعے جو ان کی زبان چل رہی ہے اس کے مطابق چلو. یعنی کما انہ لیس المراد بالمشی المشی المتعارف، جیسے چلنے سے مراد بھی خود متعارف جو چلنا ہوتا ہے، عام طور پر جو چلنا ہوتا ہے وہ چلنا مراد نہیں ہے یہاں پر. یہاں پر بھی ان کے راستے کے مطابق چلو، یعنی ان کے بولنے کے مطابق چلو. یعنی ہاں کما انہ تحقیق جانے لیس المراد بالمشی المشی المتعارف کہ مشی سے مراد یہاں پر مشی متعارف نہیں ہے بلکہ ان کے بات پر چلنا ہے. بل الاستمرار علی الشیء بلکہ جس چیز پر وہ لوگ قائم ہیں اسی پر آپ بھی برقرار رہے، مسلسل برقرار رہے. تو جھگڑے فساد زیادہ نہیں ہوں گے، ورنہ جو ہے سب سے ٹکرانا پڑ جائے گا. اس لیے جتنا ہو سکے ٹکراؤ لیے بغیر چلو. حق کے خلاف جب تک بات نہیں جاتی تب تک ان کے ساتھ ساتھ چلنے کی کوشش کرو، اور جو ہے ان کے راستے پر چلو. کوئی حرج نہیں ہے جب تک کہ کوئی غلط بات نہیں ہے. تو بل استمرار علی الشیء بلکہ مراد مشی سے جس چیز پر وہ لوگ ہیں اسی پر استمرار برقرار رکھیں، اسی پر آپ لوگ بھی چلتے رہیں. صلی اللہ علیہ